سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنزلني بالهدى والهمني بالتقوى. اللهم أجرينا بالحكمة عن قلبي في لساني. اللهم كل بليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات الله. ماہ محرم کی آج 8 تاریخ ہے. شکر ہو آپ بزرگان برادران کا، حسن میرے برادر کا، میرا یوسف کے پرانے میرے رفیق کا. ماشاءاللہ آپ صبح سے بلکہ پورے عشرے سے مظلوم کربلا کی عزاداری کی نعمت سے معمور ہو رہے ہیں. اور یہ مجلس حسین یہ وہ عبادت ہے جس نے کائنات کی ہر عبادت کو قیامت تک بچایا. یہ دنیا بڑی پریشان ہے کہ یہ مجلس ختم کیوں نہیں ہوتی. ہم نے فتوے لگائے، قاضی شریع سے فتوے لگائے تو کربلا برپا ہوا. کربلا پہ شروع دن سے فتوے ہیں کہ یہ کیوں ہے، کیوں کرتے ہو، کیوں مناتے ہو. میں سنی شیعہ سب کو جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں ان کو میں سلام کرتا ہوں کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود جس میں دولتیں خرچ ہوئی، جس میں حکومتوں نے اپنا پورا زور لگایا. ہمارے ہاں بھی ایک امیر المومنین آیا تھا، پھر طالبان بنی، پھر سپاہ، نہ جانے کیا کیا بن گئے. ایک جملے پہ توجہ، جتنی بھی عزاداری کے خلاف جو بھی طاقت ہو وہ کسی کے کہنے پہ ہو، وہ افغانستان کے دورہ بورہ کی پہاڑی ہو، سارے نابود ہو گئے. حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. اس بات کا اندازہ لگا لے کہ یہ ذکر کیا ہے، یہ مجلس حسین کیا ہے. اور میں خوش قسمت ہوں، میں اور آپ، کہ خدا کا شکر ہے میں اس گھر میں پیدا نہیں ہوا جو عزاداری کو روکتا ہے.
اس گھر میں پیدا نہیں ہوا جو عزاداری کو روکتا ہے، میں اس گھر میں پیدا ہوا جو عزاداری کو برپا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا مجمع میرے بزرگوں کا، صاحبان علم کا۔ خالق کا شکر ہے کہ ہم دنیا کے کونے کونے میں زہرا کے لال کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک جملہ آیت اللہ مطہری کا کہہ کے میں اپنے موضوع پہ آؤں۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ عزاداری کو ہم نے بچایا ہے، یہ کبھی نہ کہنا کہ عزاداری کو ہم نے بچایا، بلکہ یہ کہو عزاداری نے ہمیں بچایا ہے۔ بیٹھے ہیں چونکہ ہم آئیسوں سے ہمارے برادر کا تعلق ہے، ہم نے جوانی گزاری ہے علماء کے ساتھ، علماء حقہ کے ساتھ، تو جو چیزیں ہمیں ملی ہے آج ہم اپنی آنے والی نسلوں کو، نوجوانوں کو عطا کر رہے ہیں۔ دنیا میں اس وقت سب سے پریشان کرنے والا مذہب تشیع ہے۔ سب دیا نیندرہ حرام، سب کہتے ہیں کہ اس کو مٹ جانا چاہیے، مجلس نہیں ہونی چاہیے، عزاداری ختم ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے شریف بھی آئے، دفع بھی ہو گئے، تو بڑا کچھ کیا کہ یہ عزاداری ختم ہو۔ میں آج اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب عزاداری ہم نہیں بچاتے تو کوئی قانون ایسا ہوگا جو عزاداری کو بچاتا ہے، کوئی سلسلہ پیچھے سے دیا ہوگا جو مٹنے نہیں دیتا، کوئی سلسلہ ایسا ہے۔ اسی لیے میں نے اس قرآن کی آیت کو کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول وہ پہنچا جو میں نے تجھے پہنچایا ہے۔ اگلا جملہ بڑا پیارا جملہ، ماشاءاللہ مجمع بڑا پیارا بیٹھا ہے، بلغ ما انزل الیک، رسول کا تو کام ہی پہنچانا ہے، رسول کہتے ہی پہنچانے والے کو بلغ ہے، بلاغت سے ہے، پہنچاؤ وہ چیز جو میں نے پہنچانی تمہیں دے دو۔ یہ تو بات صاحب ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اگلا جملہ کیا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، تیری ساری رسالت ایک طرف ہے، یہ ایک طرف ہے۔ 23 سال کی تیری زحمتیں، جنگ، جدال، مکے سے ہجرت، پھر وہ ساری جنگیں، وہ بھوک، وہ شب ابی طالب، ساری ایک طرف، یہ ایک طرف۔ بچے ایسا بچے آگے نہ پھر میں دعا مند ہو گئے دوسرے، یہ ایک طرف، یہ ایک طرف ہے۔ اچھا ساتھ ہی کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، بندوں سے نہ گھبرا، وہ جانے میں جانو، میں جانو وہ جانے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو تو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ تیرا کام بلغ ہے، تیرا کام پہنچانا۔ میں جملے میں توجہ رکھیے گا جو میں بڑی تیزی سے جانا چاہ رہا ہوں۔ غدیر خم میرے کس کو یاد نہیں۔ کسی نے مولا سے پوچھا کہ ہماری عیدیں کتنی، تو کہا ہماری 4 عیدیں، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر، ایک آج کا دن جمعہ، اور چوتھا عید غدیر۔ کہ عید الفطر روزے کے تمام ہونے پہ، عید الاضحیٰ حج کے تمام ہونے پہ، عید غدیر دین کے تمام ہونے پہ، اور ان تینوں عیدوں کو ہر ہفتے یاد رکھنے کا نام جمعہ ہے۔ جمعہ بھی ہے ماشاءاللہ، تو جمعہ مومن کے لیے عید ہے۔ جب میں عید کہتا ہوں تو شاید عید آپ پنجاب والی سمجھتے ہوں گے، نا چٹا پتے جا،
ہمارے شیعوں میں عید یہ نہیں ہے، بلکہ میرے مولا علی نے فرمایا ہر اس مومن کی روزانہ عید ہے جس دن وہ گناہ سے بچ گیا ہوگا۔ میں جہاں لانا چاہ رہا ہوں نا آپ سے، تو یہ عید، یہ غدیر، اگر دنیا نے غدیر کو نہ بلایا ہوتا، تو جملہ میں اپنے علماء کا سنانا چاہ رہا ہوں، اگر تم نے غدیر نہ بلایا ہوتا تو عاشورہ ہوتا ہی نہ، یہ کربلا ہوتی ہی نہ، تم نے اسے بلایا ہے۔ اب ایک میدان نہیں، ہر گھر میں غدیر ہوگا، ہر گھر میں عاشورہ ہوگا۔ اب جس انداز سے میں لانا چاہ رہا ہوں نا آپ کو، تو آپ کی توجہات شامل حال رہے، میں نے دعا لے کے جانا ہے۔ جو گزارش آپ کی خدمت میں، پہلے جملہ یہ یاد رکھیں، یہ لوگ ہم سے گھبراتے کیوں ہیں؟ دوسرا آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ آخر حکومتیں، بادشاہتیں، دولتیں، ڈالر، ریال، پاؤنڈ، توجہ ہے نا میرے پاس سے، سارے لگ گئے، حسینی پھر بھی زندہ ہے، مجلس پھر بھی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سننے ہمارے بزرگ علماء نے فرمایا ہمارے پاس مکتب تشیع کے پاس 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو قیامت تک ہمیں ڈوبنے نہیں دیتا، ہمیں ختم ہونے نہیں دیتا، ہمیں نیست و نابود نہیں ہونا۔ 3 پلر ہیں۔ ابھی آپ کی مسجد 4 پلروں پہ ہے، پلر نکال دو تو مسجد نہ رہے، چھت نہ رہے۔ شیعت 3 پلروں پہ ہے۔ شیعت کے پہلے پلر کا نام ولایت علی ہے۔ علی کی ولایت ہمارا پہلا تھم ہے، پہلا پلر ہے ہمارا۔ دوسرا عزاداری حسین ہے، حسین کی مجلس ہمارا دوسرا مستحکم ترین عقیدہ ہے۔ تیسرا نظام مرجعیت ہے۔ یہ 3 پلر ایسے ہیں کہ منکروں نے، دشمنوں نے پوری کوشش لگائی کہ ان میں سے ایک بھی ٹوٹ جائے، لیکن تینوں نہ ٹوٹے، اس لیے کہ تینوں کا ربط ہے۔ ولایت میں عاشورہ ہے، عاشورہ میں مرجعیت ہے، یہ تینوں کا نظام ہے، سلسلہ ہے۔ اور آج مشکل ہمیں یہ ہے کہ پہلے تو دشمن کھل کے تھا، سامنے تھا، اب تو مشکل یہ ہے کہ منافقت کی شکل میں ہمارے ممبروں پہ کچھ لوگ آ گئے ہیں، لگتے ہمارے ہیں، نوکر ان کے ہیں۔ ایک چولا شولا ساڑھا پائے جاتے ہے، یہ MI6 کا ہے، یہ ریال والا، ٹھیک ہے، کل سمجھ میں ہوتی ہے نا، ہے ادھر کا۔ اس لیے کہ امام خمینی نے جملہ بڑا پیارا کہا، اسلام کو نہ کافر نے نہ مشرک نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافق نے پہنچایا ہے۔ اب ہماری صفوں میں منافق آ گئے ہیں، بڑے بڑے علامے بن کے آئے ہیں۔ پانوں کی دکان جن علاقہ میں نہیں چلے، جن کا میوزیکل پروگرام ڈیڈ ہو گیا، جن کا گانا وانا ختم ہو گیا، تو کہ ادھر آجو پیسے بھی بڑھے گئے، جو مرضی ہے کہ اللہ قوم نے ساڑھا کرا سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ولایت کا معنی بھی کسی اور طریقے سے لیا، عزاداری کو بھی کسی اور طریقے سے لیا، اور بالعکس جن دونوں کو قیامت تک زندہ رکھنا مرجعیت، اس کو بھی اور طریقے سے لیا۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو گفتگو کروں۔ غدیر
آپ نے کچھ نہیں کی. اب میں بڑی جلدی سے آگے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے اب تو غدیر اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ طارق جمیل کہتا ہے علی میرا مولا ہے. طارق قادری کہتا ہے میرا مولا ہے. حنیف مفتی حنیف کہتا ہے علی ہمارا مولا ہے. ہمیں یہ زمانہ بھی دیکھنا تھا اور ہمیں خوشی ہے کہ جس وقت بھی کسی میں تھوڑی سی معرفت آ جائے, چاہے کہیں سے آئے, یا حر بنے گا یا حسین والا بنے گا, کدھر سے بھی کہیں سے بھی آ جائے گا. آپ غدیر کو کس معنوں میں لیتے ہیں؟ انہوں نے کتابوں میں لکھا, ہاں سانو یاد ہے پیغمبر نے روک کے بندوں کو کہا تھا علی سے محبت کرو, علی کی حجت کو قبول کرو. اچھا غدیر, مشکل یہ کہ غدیر ابھی غدیر والوں کو بھی عیاں نہیں ہوا, ہمیں بھی عیاں نہیں ہوا کہ غدیر کیا ہے. ہم نے غدیر کو مجلس میں نعروں کا واہ واہ کا ذاکری پہ رکھا ہوا ہے. غدیر ہے کیا؟ بڑی جلدی سے آگے جا رہا ہوں. غدیر وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ, میرے حبیب اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. مقصود یہ تھا کہ سنو نبوت ختم ہے, رسالت ختم ہے, یہ خاتم النبیین ہے. اب اس امت کو ایک سلسلہ دے دو جو سلسلہ قیامت تک جاری رہے. نبوت اور رسالت کے اختتام پہ قیامت تک چلنے والی امامت کے اعلان کا نام غدیر ہے. بہت ماشاءاللہ پیارا مجمع, پڑھے لکھے میرے بزرگوں کی چہرے ہی بتا رہے ہیں, صاحبان علم ہیں. توجہ فرمایا آپ نے. اچھا غدیر پہ کیا ہوا؟ نہ یہ محبت کا اعلان ہے, نہ یہ حجت کا اعلان ہے, تو کس چیز کا اعلان ہے؟ اللہ کے رسول نے 1.25 لاکھ حاجی پیارے حج کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرا کے سلمان سے کہہ کے کہ ان کو بٹھاؤ, اگلوں کو پیچھے بلاؤ, پچھلوں کو آگے لاؤ. جملہ بڑا پیارا ہے, صاحبان علم ہے. غدیر میں یہ بھی بتایا پیغمبر نے, ہم سے آگے جا کے نصیری نہ بننا, ہم سے پیچھے رہ کے مقصر نہ بننا, ناصبی نہ بننا. بس ایک بات ہے, جہاں علی ہو ساتھ رہو, راہ حق مل جائے گا. پنجابی میں کہتا ہے غدیر کا چپا چپا, ایک ایک لحظہ میرے اور آپ کے لیے درس ہے, حجت ہے, تیرے میرے لیے بقا ہے. تو فرمایا میں نے حج کیے ہوئے بڑے اور اب حج بیٹھے, حاجی کو حج کے بعد قابو کرنا بڑا ہی مشکل. میں میرے کو کہنا میں تھی مر جاؤں, بعد سے کہنا تسی مرو میں تو چلے آجا. حاجی کو قابو کرنا میرے بزرگوں بڑا ہی مشکل. وہ ابھی تو جہازوں والا قابو نہیں ہوتا تو اونٹ والا کہاں قابو ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے, سب کو جمع کر کے, سب کو جمع کر کے سنیں, مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک تیری پلاننگ ہے, ایک رب کی پلاننگ ہے. تو ہے کمزور, خلق الانسان ضعیفہ, تو نسیان سے ہے, تیرے سارے کام رہ جائیں گے. ہوگا وہی جو خدا چاہے گا, ہوگا وہی جو رب چاہے گا. کافر اے سلمان پلانوں کا ممبر بناؤ. امام استعمال کرنے لگا, پتہ نہیں میں نے کنہیں دعا دینی ہے. ایک پلان وہ ہوتا ہے جو اونٹ کی کوہان پہ کاٹھی جنہوں کے اندر وہ ہے. ایک انگلش کا پلان ہے, وہ تو آپ بہت بڑے پلانر ہیں. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کے اونٹ
کا پلان اتارو، بلکہ اس کے اونٹ کا پلان اتارو جو پلان بنا بیٹھا ہے۔ بڑا پیارا بڑی پیاری سماعت، بڑی پیاری سماعت، بڑی پیاری سماعت۔ انہی کے پلانوں پہ، پلینروں کے پلانوں پہ 4.5 گھنٹے کا خطبہ دیکھے۔ اب جہاں میں نتیجے پہ لانا چاہ رہا ہوں، 4.5 گھنٹے کا خطبہ دیکھے، سب سے پہلے کہا سنو، میرا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا میں ہوں، تمہارا مولا میں ہوں۔ کون ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، بالکل آپ ہمارے نبی ہیں، رسول ہے، مولا ہے۔ پھر ایک جملہ کہا، صرف تمہارا مولا نہیں، میں پیچھے جتنے آئے ان کا بھی مولا ہوں، میں آدم کا بھی مولا ہوں، میں نوح کا بھی مولا ہوں، میں موسیٰ کا بھی مولا ہوں، میں عیسیٰ کا بھی مولا ہوں۔ سنو، جو پیچھے تھے ان کا بھی مولا میں ہوں، یہ جو تم بیٹھے ہو تمہارا بھی مولا میں ہوں، قیامت تک تمہاری نسلیں آئے اس کا بھی مولا میں ہوں۔ جب ساری مولائیت کا حدود بتا دیا تو پھر کہا من کنت مولا۔ حدود دیکھیں آپ، کیا نظام دیکھیں، سلیقہ دیکھیں آپ، کہ جس کا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ تو یاد رکھنا، جتنا اختیار ہے نبوت اور رسالت مجھے اللہ نے دیا ہے، میری نبوت کے اختتام پہ اس ساری قدرت کا نام علی ہے۔ اب میں جو جملہ کہنے لگا ہوں نا، یہ آپ نے ضائع نہیں جانے دے رہا۔ تو پھر کیا؟ اچھا، پھر خیمے میں شاہ جی 2 لائے، خیمہ ایک نہیں لگایا، خیمے 2 لگائے۔ کہ سلمان یہ میرا خیمہ ہے، ادھر علی کا خیمہ لگاؤ۔ کیا پتا یہ بعد میں مکر جائیں، ان میں سے ہر ایک کو کہیں آ کے بیعت کرے۔ ہمارے شیعوں میں بیعت پیروں کے ساتھ نہیں ہوتی، بیعت علی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہم کسی اور بیعت کو نہیں جانتے۔ مجھے آپ پتہ شاید آپ کے پنجاب میں تو کدا بیعت ہے، اسی کسی نے بیعت ہے۔ جس کے دل میں بلائے علی نہ ہو وہ بیعت نہیں، اور تو دوجہ بیعت چاہیے تھا۔ ہم نے کیا کرنا بیعت؟ ٹھیک ہے، بیعت کیا ہے؟ بیعت اقرار کرنا کہ جو آپ نے کہا وہ قبول بھی کیا، علی کو مولا بھی قبول کیا۔ اب جملہ کہنے چاہا، بڑا پیارا جملہ، ادھر پیغمبر کا خیمہ، ادھر میرے علی کا خیمہ۔ تو کہا دیکھو میں نے اعلان لا الہ الا اللہ کر دیا ہے، میرے خیمے میں میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہو محمد رسول اللہ۔ اب علی کے خیمے میں جا کے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہو علی ولی اللہ۔ کیا نظام ہے میرے بزرگوں، کیا نظام ہے۔ بہت پیاری سوال، یہ علی ولی اللہ ہمارا نہیں۔ ابھی کسی کو تکلیف ہوئی ہے کہ شیعوں کی اذان اور کلمے میں ہمیں برا کہا جاتا ہے، سانو پیڑا کہہ دینے، تینوں کی پیڑا کہنے چنگا ہوئے تو بندہ کرے، ہم تمہیں کیا برا کہنے۔ کل دیکھا تم نے کلمہ دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل کہہ کے ہمیں ستاتے ہیں، ہمیں پریشان۔ سنو، یہ خلیفہ بلا فصل کسی نے نہیں کہلوایا، خدا کے حکم پہ رسول نے کہلوایا، حکم خدا پہ رسول نے کہلوایا، یہ ہم نے نہیں کہلوایا۔ اور ہاں
کسی جلالی نے اس گھر کی عصمت والے بیوی کی شان میں گستاخی کی ہے کہ حق پہ نہیں تھی. میں کچھ نہیں کہتا، ایک جملہ کہہ کے آگے چلتا ہوں تاکہ حق ادا ہو جائے. تو نے کہا فاطمہ حق پہ نہیں تھی. جس کو صدیقہ باپ کہے، باپ رسول ہے، رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، جو دے دے لے لو. ارے ہم نے غدیر سے علی کو لیا ہے، گھر سے فاطمہ کو لیا ہے، علی رسول نے تو دیا. اگر تجھے یہ ہو کہ فاطمہ حق پہ نہیں تھی تو شکر میں ان سنی علماء کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کو کہا بکواس نہ کر. اگر یہ کہے گا تو ہماری کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے صحیح کا بخاری کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ صدیق، یہ سچی ہے. ان کے مقابلے میں کوئی آیت ایک جملہ کہہ کے، اے جلالی، تجھے ڈاکٹر آصف جلالی کہتے ہیں، سن، تو نے عظمت والی بی بی کی شان میں گستاخی کر کے ساری دنیا کو اپنی ماں کا جرم بتلایا ہے. چنگا بلا چھپے ایسا، ٹھیک ہے؟ ساری دنیا انشاءاللہ قیامت تک تجھ پہ لعنت ہو. توجہ فرمایا آپ نے، یہاں تک تھک کے تو نہیں بیٹھے، بور تو نہیں ہو رہے. توجہ فرمائیے گا، آپ کی اس ادا نے ہماری تھکاوٹ اتار دی ہے. اب تشریف آپ آئیں. وہ غدیر کے ہر ایک سے بیعت لے کے چلے. کیا حکمت ہے میرے رب کی، غدیر حکمت سے خالی نہیں ہے. اور جو جملہ کہنے لگا ہوں نا، یہ میرے نوجوانوں کو شاید پتا ہو، بزرگوں کو پتا ہوگا. اقصی بن غدیر میں کیا اعلان تھا، کس شاید اعلان سے؟ غدیر میں ان لوگوں نے کہا حجت کا، محبت کا. اتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے محبت تو پہلے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ تو پہلے ہو گیا. یہاں کیا اسپیشل خاص علی کو اپنے اس دور کے عظیم صحابیوں کے سامنے جنہوں نے اپنے علاقوں میں جانا ہے، ان کو علی کی ودا کا اعلان اس لیے کیا. نہ محبت کا اعلان ہے، نہ حجت کا اعلان ہے، غدیر میں علی کی گورنمنٹ کا اعلان ہے. میں نے آؤندی تھے کوئی تو کہا سا پہنے سکھو پھر آؤنا. آپ یہ تقاضا کرتے ہیں مجلس پڑھنے والا مجلس سیکھ کے آئے، خلیفہ بننے والا خلیفہ کے قابل تو ہو، قابل تو ہو. آپ چکرے میں توجہ رکھیں، میرے ذاکر صاحب بھی آگے توجہ رکھیے گا. وہ جو آ کے کہتا ہے میں سیدھا ہوں، میں ٹیڑھا ہوں تو سیدھا کریں، چونکہ اگر یہ اللہ کا بنایا ہوتا تو بندوں کا محتاج ہی نہ ہوتا. میں بڑی گل کہہ گیا، مطلب تو سیدھے بیٹھے ہو. اگر اللہ کا بنایا ہوتا وہ اپنی کمزوری کا اعلان ہی نہ کرتا. ایک سرکار آئے، دوسری سرکار آئے، تیسری سرکار آئے، جب نہ سنبھلا اسی کو بلایا جو غدیر والا تھا، اسی کو بلایا غدیر والا تھا. تو لوگوں نے کہا ہم آپ کے گھر میں بیعت کریں. کہا یہی تو تمہاری کمزوری ہے، تم سقیفوں میں اعلان کرتے ہو، میرا اعلان غدیروں میں ہوا ہے. میرا اعلان غدیروں میں. کہا اچھا مجھے خلیفہ بنانا تو آؤ مسجد میں آؤ. سب کو بلایا، جمعے کا دن ہے. کہا مجھے خلیفہ، میں تو تمہاری حکومت کو جتیوں پر رہتا، بجائے میں جتی تے رکھیا تمہاری حکومت. جاؤ. کہا علی تیری ضرورت ہے، علی تیرے بغیر ہماری پریشانی دور نہیں ہوتی. اب سنیں، سب نے دیکھا کہ جو نبی کا ممبر تھا، جو پہلے تشریف لائے وہ نبی کے بیٹھنے کی جگہ سے نیچے بیٹھے، دوسرے پہ بیٹھے، تیسرے پہ بیٹھے.
اب جب علی خلیفہ بنا، جب علی خلیفہ بنا اس نے پہلے پہ بھی پاؤں رکھا، دوسرے پہ بھی پاؤں رکھا، تیسرے پہ بھی پاؤں رکھا، وہاں بیٹھا جہاں رسول بیٹھا تھا، وہاں بیٹھا، اور میرے علی والوں سنو، وہاں بیٹھا جہاں رسول بیٹھا تھا۔ اب خطبہ وہ پہلے کا خطبہ یاد رکھو اور اس کا خطبہ یاد رکھو، وہ آ کے ہر ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں سلونی، پوچھو مجھ علی سے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، میں تمہارا نسب جانتا ہوں، میں تمہارا حسب جانتا ہوں کہ میں علی ہوں۔ بس یہاں پر رکھیں چونکہ ذاکر صاحب تشریف لے آئے انشاءاللہ۔ غدیر قصیدوں کا، رباعیوں کا سنا کے قوم کی جذبات کو ابھارنے کا نام علی غدیر، قیامت تک علی کی حکومت کے طریقے کے اعلان کا نام ہے۔ چونکہ آپ نے بلایا تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم نے غدیر نہ بلایا ہوتا عاشورہ ہوتا ہی نہ، کربلا ہوتا ہی نہ، یہ ہوا اس لیے کہ تم نے غدیر بلا دیا ہے۔ تو وجوہات ہے نا، اور پھر کربلا والے نے ایسا یاد دلایا کہ آج 8 محرم ہے، ایک جملہ کہا ذاکر صاحب ان سے، مولا حسین فرماتے عمر صاحب تو نے میرے سارے مار دیے، یہ بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ جملہ سنے گا، اب آپ اسی میں پتہ لگے گا کہ یہ کتنے کہ میں تیرا کی بگاڑے ہیں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو نے میرے صحابہ مار دیا، میرے بچے مار دیا، میرے بھائی مار دیا۔ ایک جملہ کہا حسین مجھے تجھ سے نہیں ہے، لے ابغض ابی کا، مجھے تیرے باپ سے دشمنی ہے۔ کربلا علی کی ولایت کا جو بھول گئے تھے، قیامت تک کے لیے نظام ولایت علی کو بچانے کا نام کربلا ہے۔ اور اب دنیا پوچھتی ہے، کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے ہمارے مراجع میں کیا کہا، ایک ولایت علی، ایک عزاداری حسین، ایک نظام مرجعیت۔ ہمارا مجتہد کہ جس کو خدا کے درگاہ میں علم حاصل کرتے امام زمانہ علیہ السلام کیا فرماتے، سنو تمہارے علماء پہ میں حجت ہوں، علماء تم پہ حجت ہے۔ ہمارے یہ علماء 40-50 سال 14 علوم کو حاصل کر کے پھر کہیں اجتہاد کا درجہ ملتے، سائنا لنفسہ فللعوام ان یقلدہ۔ امام حسن عسکری نے فرمایا یاد رکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہو، ہمارا علم ہو، ہماری راہ پہ دنیا دار نہ ہو، لالچی نہ ہو، مرد ہو، حلال زادہ ہو، تو سنو ہمارے بات اس کی بات ماننا ایسے ہے جیسے ہماری بات ماننا ہے۔ اب لاؤ نتیجے پہ لاؤ، آج اس دور میں کربلا کو زندہ کرنے والے کا نام خامنائی ہے، کربلا کو زندہ رکھنے والے کا نام سیستانی ہے، کربلا کی راہ پر چلنے والے کا نام حسن نصر اللہ ہے۔ 80 سال کا بوڑھا کسی سے بھی داعش قابو میں نہ ہوئی، انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ اے عراق کے شیعوں، آج دین پھر خطرے میں ہے، ایسے آؤ جیسے حبیب آیا تھا، ایسے آؤ جیسے حر آیا تھا۔ بتاؤ مجھے اس ایک فتوے نے داعشیوں کو ایسے بھگایا ہے جیسے بھاگتے تھے۔ نظر آتا ہے اب اگر خامنائی نہ ہوتا تو روزہ جناب زینب کو انہوں نے مسمار کر دینا تھا، اگر حزب اللہ کا عظیم حسن نصر اللہ نہ ہوتا آج اسرائیل تمہارے ہاتھوں پہ تمہارے ملک کو اٹھا کے لے جاتے، اور عرب کے بغیر تو اور تم نے ہمیشہ دین کے ساتھ دغا کیا ہے۔ آج عرب یو اے ای نے اور سعودی عرب کے ان باشندوں نے امریکہ کے ٹرمپ کی اطاعت کر کے بتلا دیا ہے مسلمان کون ہوتا ہے، منافق کون ہوتا ہے۔
سنو، ہر دور میں کربلا ہے، ہر دور میں حسین کے پیروکار ہیں، یزید کے پیروکار ہیں. یہ ہمارا ماتم، یہ ہماری مجلس، یہ ہمارا عاشورہ کوئی ہماری مجبوری نہیں ہے. ہر دور کے یزید کو للکارنے کا نام مجلس حسین. اس سے روس ڈرتا ہے، امریکہ ڈرتا ہے نا. کوئی کیوں ڈر رہے ہیں؟ سعودی عرب کے مفتیوں سے کون ڈرتا ہے جو ڈالروں پہ بک جائیں، ریالوں پہ بک جائیں. جب کہا نا خامنہئی سے کہ آپ ہم سے صلح کر لو، کہا نہیں، تم صلح کے قابل نہیں ہو، تم لعنت کے قابل ہو. ٹھیک ہے، تو تم لعنت کے قابل. اگر سب ڈٹ جاؤ، حسینی وہ ہوتا ہے جو باطل کے سامنے ڈٹ جائے. ان 10 دنوں کی مجلس میں مجھے نہیں پتا آپ نے کس کو پڑھایا ہے. کربلا قیامت تک کے لیے درس انسانیت ہے. اپنے نوجوانوں کو باہر اتنی بیٹیاں مائیں آئی ہیں کہ صرف اسی رونا ہے یا اسی صرف ماتم کرنا ہے یا نہیں. ہر دور کی خاتون کے سر پہ ردا رکھنے کا نام مجلس حسین ہے. ہر دور کے نوجوان کو اس دور کی ہر برائی سے بچانے کا نام مجلس حسین. ممبر پہ اسے لاؤ جو تمہیں راضی نہ کرے، اللہ رسول اور اماموں کو راضی کرے. میں نے مجلس میں کہا شیعہ ہو چہرے پہ داڑھی نہ، شیعہ ہو تیری بیٹی بے پردہ پھرے، شیعہ ہو تو جناب علی تیرا بچہ جوا اور شراب پیتا پھرے. یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں. کائنات کی افسر کربلا میں 2 درس ہوئے، کربلا میں 2 ہی فرقے بنے. ساری برائیوں کو یزید کہا جاتا ہے، ساری اچھائیوں کو حسین کہا جاتا ہے، حسین کہا جاتا ہے. ہاں یاد رکھو، میں اور آپ حسین کے محتاج ہیں، حسین ہمارا محتاج نہیں ہے. آج یہ میڈیا، آج یہ میرے بچے، آج یہ میری بیٹیاں جناب علی موبائل پہ، واٹس ایپ پہ، سارے الیکٹرونک میڈیا پہ ہر برائی آ گئی ہے. ان کو ان سے کون بچائے گا؟ مجلس بچاتی. میں نے عشرے میں ایک جملہ کہا، مولا کا ایک فرمان ہے، مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. موبائل مڑے جناب نے کہا کدو عشرہ موقع اسی فلمہ دیکھی، اسی ڈرامے دیکھی، اسی گانے سنیے. بچیوں کے سرانے کس کے گھر میں موبائل نہیں ہے؟ شیطان تیرے گھر میں آ چکا ہے. لیکن ایک جملہ پڑھا گا کہ اسی موبائل کو اگر دنیا یزیدیت پھیلا رہی ہے، اسی موبائل کے ذریعے گھر کر تو حسینیت پھیلا. تو مولا کا فرمان سنا، ذاکر نے اچھا پڑھا سنا، کسی عالم نے اچھا پڑھا. بتاؤ یزیدیوں تمہارا مقابلہ میدان ہو تب بھی ہم تمہارے سامنے ہیں، میڈیا ہو تب بھی ہم تمہارے سامنے ہیں. مجھے فرمایا بڑا خرچ ہے کربلا پہ. 8 محرم ہو گئی ہے، زہرا کا لال، آج دوسرا دن ہے، پانی بند ہے. کس پہ پانی بند ہے؟ جس کی ماں کا بحریہ پانی ہے. کہ 8 محرم کو زہرا کے لال کو ایسے یاد کرو کہ جیسی بوڑھی ماں بیٹے کی جوانی میت میں رہے. میں نے پوچھ لیا، میرے ذاکرین آپ کو پورا مصائب سنائیں گے، جی بھر کے رویا کرو. یہ کورونا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے. جب بندہ بچے سے
ناراض ہوتا وہ گھر سے نکال دیتا، اللہ نے اپنے گھر سے بھی نکال دیا، روزے بھی بند ہو گئی۔ خطائیں ہیں ہماری، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہے، کرو تم حسینی ہو۔ لیکن ساری دنیا کرونا سے ڈر گئی، ہم ڈرے نہیں، اس لیے کہ اس کے علاج کے لیے دعائے کمیل ہے، دعائے توسل ہے، اور سب سے بڑی اس کا علاج مجلس حسین ہے، زیارت عاشوراء ہے، زیارت اربعین ہے، زیارت وارث ہے۔ یہ پڑھو تمہیں قرآن قریب بھی نہیں آئے گا، کرونا اس کے قریب جائے گا جو علی کی ولایت کا منکر ہو، حسین کی عزاداری کے منکر۔ لیکن آپ بھی محتاط رہیں، ضرور محتاط رہیں۔ بس میرے عزاداروں، ہماری خطاؤں نے آج ہماری محفلوں کو بے رونق کر دیا، مسجدیں بے رونق ہو گئے۔ دعا کرو آج 8 محرم کو، میں جہاں جاتا ہوں کہ دعا استغفار کرو، توبہ کرو۔ میرے اللہ میں حسینی ہوں، میں علی والا ہوں، میں ولایت والا ہوں، میں مرجعیت والا ہوں، لیکن کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ اللہ آج 8 محرم کا صدقہ مجھے بلایا ہے میرے مومنین نے، اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ بس 2 جملے کہہ کے میرے ذاکر صاحب تشریف لے آئے۔ بڑا خرچ ہوا ہے کربلا، ہر ایک کو حسین نے بڑے اہتمام سے بھیجا، وہ عباس ہو، وہ قاسم ہو، وہ حبیب ہو، لیکن ایک بیٹے کو بھیجتے ہوئے حسین رویا بڑا ہے، بڑا رویا۔ کس کو؟ جب اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا تو ادھر دیکھا اشبہ الناس خلقاً خلقاً مدقاً برسول اللہ، تمہاری طرف وہ آ رہا ہے جو صورت میں سیرت رہے، میرے نانا رسول جیسا ہے۔ میزر بزرگ بیٹھے سفید داڑیاں والا اولاد ہے، پتہ تمہارے اولاد سلامت رہے۔ علامہ علی نقی نقل فرماتے جو ہی اکبر کو سوار کرا کہ اکبر چلا، پیچھے اکبر نے دیکھا کہ کوئی آ رہا، اکبر نے مڑ کے دیکھا کوئی اور نہیں آ رہا تھا، بوڑھا بابا۔ کہ اکبر جب تک میدان میں نہ پہنچے ذرا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتا جا، مجھے دیکھتا جا۔ کہ بابا آپ نے مجھے ودا کر دیا تو پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو کہا کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا، اجر کیوں؟ 8 محرم اجنبی کی شب لگ گئی ہے، اور میرے عزیزانو، میری ماں بہنوں، آؤ میں سید دعا کر کے جاؤ تاکہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بڑی گمسان کی جنگ کر کے اکبر واپس آئے، بیٹا ہو جوان، بہت بڑا کام کر کے آئے، باپ سے کرے سوال، کوئی چیز مانگ لے، جو نہ دے سکے اسے غریب کہا جاتا ہے، اسے غریب کا کہا بابا بابا میرا جگر جھلی ہو رہا ہے، بابا مجھے ایک گھوٹ پانی کا لا دو بابا۔ غریب حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں رکھی، ایک دفعہ زبان نکال کے کہتا بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا۔ میں جوانوں اکبر کا ذکر کر رہا ہوں، ماں بہنوں جی بھر کے رونا حسین کے اکبر پہ۔ اللہ تیرے جوانوں کی جوانی سلامت رہے، میرے نوجوانوں کو سلامت رکھے، میرے ذاکروں کو، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو سلامت رکھے۔ بس عزاداروں، اب اکبر نے ٹھان لی کہ ہر ایک کی لاش پہ میرا بابا آیا ہے۔ مجھے پتہ لگا کہ میرا بابا تھک بھی بڑھا گیا اور میرا بابا پیاسا بھی ہے۔ اب یہ ظلمہ بیٹھے، ذاکرین بیٹھے ہیں، ہر ایک نے مولا کو پکارا ہے۔ عباس نے کہا مولا میری خبر لے، قاسم نے کہا چچا میری خبر لے، لیکن جس وقت اکبر گھوڑے سے زمین پہ آیا نا، ایک عجب جملہ کہا یا ابتاہو علیکم منی سلام، اور صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک جانے والے میرے غریب بابا میری لاش پہ نہ آنا۔ ہاں ایسے رو جیسے رونے کا حق ہے، 8 محرم ہے، کب رو رہے تم نے؟ خدا بندہ اکبر کا صدقہ ہماری خطاؤں کا معاف فرمائے۔ بس میرے عزاداروں ایک جملہ سنے، پھر میں ممبر چھوڑو، دعا مانگ لی، آپ کو دعا لے لی۔ جو بھی پکارتا تھا حسین دوڑ کے جاتا تھا، عقاب کی طرح جاتا تھا،
لاش کو اٹھاتا تھا کہتا تھا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لیکن جب اکبر نے پکارا 7 دفعہ اٹھا 7 دفعہ بیٹھا, کبھی دائیں گرا کبھی بائیں گرا پیچھے پسا تو ذہنوں میں ربط ایک جملہ کہتا یا بنیا. اکبر ذرا آواز دے مجھے نظر نہیں آ رہا, او میرے نور او میرے نور. اجرکم اللہ. ہو گئی بڑی مجلسات, اللہ قبول کرے, پڑھنے والے سننے والے سارے قبول کرے. آیا حسین. اکبر نے کہا بابا میری پیاس ختم ہو گئی. کہا کیوں؟ کہ میرے سرانے میرا دادا علی آ گیا ہے اور جام کوثر لے کے بیٹھا ہے. لیکن بابا میں نے دادا سے کہا دادا یہ ایک میرے لیے یہ دوسرا کس کے لیے ہے؟ کہ اکبر میرا حسین بڑا پیاس میرا حسین بڑا میرا حسین بڑا پیاس ہے. اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس, قبول مجلس, التماس دعا. اکبر بار بار سینے پہ ہاتھ رکھا کہ میرے لال کیا ہوا ہے؟ کہ بابا میں چھپانا چاہتا تھا, پھل برچی کا میرے سینے پہ رہ گیا. 8 محرم نہ ہو تو میں نہ پڑھوں. اب تو جانے, تیرے آنسو جانے, تیرا گریا جانے. جملہ کہہ کے میں التماس دعا کرتا ہوں. علامہ نہاوندی فرماتے ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ ٹوٹی برچی پہ رکھا, رکھ کے مکے کی طرف دیکھے گا بابا دادا اسماعیل آ جا, دادا ابراہیم آ جا. میری آنکھوں میں پٹیاں نہیں بندھی ہوئے, میرے اکبر کو نہیں باندھا ہوا. اور ساتھ کہتا یا علی یا علی بابا آ جا, خیبر اکھاڑنا آسان, جوان بیٹے کے سینے سے بچی نکالنا بابا بڑا مشکل ہے. شاید علی آ گیا ہو, علی آ گیا ہو. بچی نکلی, اکبر چپ ہو گیا, خاموش ہو گیا. حسین نے دیکھا میرا بیٹا چلا گیا ہے. یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. جب دیکھا کہ میرا اکبر چلا گیا ہے, بوڑھے باپ حسین نے کیا کیا, اپنا چہرہ اکبر کے چہرے پہ رکھا, رو رو کے کہا یا بنیا الدنیا بعد کلفا. اکبر تیرے بعد دنیا پہ لعنت ہو. وہ باپ کیا جیے جس کا شبیہ ہے پیغمبر. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.